پڑھاؤں گا۔ عبدالعلیم شرر نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کو کہا کہ ابو سفیان کو ذرا نا ایک پہاڑی پہ بٹھا کے نظارہ کروائیے گا۔ یہ ہوتی ہے موجودہ، ہم پاکستان میں بھی 23 مارچ کی پریڈ کرتے ہیں، جو اپنا پورا اسلحہ لے کے آتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سیرت نبی سے سیکھا گیا ہے کہ اپنی جو پاور ہے وہ دشمن کو دکھانی چاہیے۔ تو مینٹلی طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چیز تھی کہ اس کو بٹھایا گیا اور ساتھ حضرت عباس کو چھوڑا۔ اب جب قافلے گزر جا رہے ہیں تو ابو سفیان کی تو وہاں حکومت تھی اس وقت نا، مکہ فتح ہو رہا تھا، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا قبیلہ، سب نے زرہ پہنی ہوئی اور پریڈ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس جگہ سے، تو وہ پوچھتے ہیں یہ کون سا قبیلہ، تو فرمایا یہ فلاں یہ فلاں، تو وہ آگے سے نا اندر سے تو مرغوب ہو رہے ہیں لیکن بظاہر کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہے۔ اگلا قبیلہ آتا ہے، اس کا ڈریس کچھ اور ہوتا ہے، فرمایا یہ کون ہے، فرمایا یہ فلاں قبیلہ ہے، تو پھر کہتے ہیں مجھے اس سے کیا غرض ہے۔ کرتے کرتے میں قربان جاؤں وہ وقت کیا ہوگا، کاش اللہ ہمیں وہ نصیب کرتا، ہم وہ دیکھتے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین اور انصار کی جھرمٹ میں ہے، آگے مہاجرین پیچھے انصار، اور درمیان میں میرے آقا نے 2 زریں باندھی ہوئی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ پریڈ کر رہے ہیں اس مخصوص لمحے میں۔ تو جب وہ آیا نا تو اس وقت ابو سفیان، جناب ابو سفیان سے رہا نہیں گیا، فرمایا یہ کہاں ہے، حضرت عباس نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے مہاجرین ہیں اور پیچھے انصار ہیں، اور درمیان میں اللہ کا وہ آخری نبی رحمت للعالمین جلوہ گر ہے۔ تو اس وقت ابو سفیان کی زبان سے نکلے کہ عباس تیرے بھتیجے نے کیا خوبصورت بادشاہت بنا لی ہے، تو حضرت عباس نے روکا، فرمایا یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت اور رسالت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو ہم بھی دشمن کو دکھاتے ہیں انٹرنیشنل، آج کل کے دور میں اس ریاست پاکستان کا شہری ہونے کی وجہ سے فخر کرتا ہوں کہ ہماری ریاست نے دفاعی طور پر وہی کام کیا۔ حضور نے اسلحہ چلایا نہیں، مجاہدین کو فتح مکہ میں استعمال نہیں کیا، لیکن دکھایا ضرور۔ ہم نے بھی دنیا کو یہ پچھلے 70 سالوں میں پلٹ جپٹ کے بہت کچھ کروایا، دکھایا۔ آج کرنٹ افیئر میں بہت سارے مادی طور پہ امیر لوگ بھی اپنی جائے پناہ تلاش کر رہے ہیں، اور ہم جو صوفیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے دین کو سفینوں سے نکال کر سینوں میں لایا تھا، ہم سینوں کے زور پہ کھڑے ہیں، اور ہم مادی طاقت جو اسلحے کی طاقت ہے، فتح مکہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دشمن کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، تیاری ضرور کرنی چاہیے۔ یہ تیاری انفرادی بھی ہو اور اجتماعی بھی ہو۔ انفرادی طور پہ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو وہ علمی طور پہ، روحانی طور پر لیس ہو، اور ریاستوں کی سطح پر اسلحے کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ یہ فتح مکہ کی خارجہ پالیسی پہ بھی بات ہوتی ہے، لیکن ابھی وقت کم ہے کہ حضور نے اس سے پہلے جتنے بھی حلیف قبائل تھے سب کو توڑ لیا۔ تو خارجہ پالیسی بھی بڑا محور رکھتی ہے، فتح مکہ سے سکھاتی ہے کہ بعض اوقات دوست کا دوست آپ کا دوست اور دشمن کا دشمن، اور بعض اوقات ان سب کو ملا کے، اور اس میں پورا ایک چیپٹر بنتا ہے کہ حضور نے کس کس قبیلے کو توڑا، تنہا کر دیا مشرکین مکہ کو اور پھر گئے۔ تو یہ اس کے ملٹی ڈائمینشنل اسپیکٹس ہیں جو فتح مکہ کے ہمیں نظر آتے ہیں۔